مادی چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں تو دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن صرف ایک چیز ایسی ہے جو دوبارہ کبھی حاصل نہیں کی جا سکتی، اور وہ ہے زندگی۔ اسٹیو جابس۔ اس نے سفید ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنی تھی، جینز اور کینوس شوز۔ بال برش کر کے اس نے اونچی پونی بنا لی تھی۔ ماما اس کے ساتھ آنا چاہتی تھی لیکن اس نے کہا کہ وہ اکیلی چلی جائے گی۔ ٹیکسی سے آتے ہوئے اس نے فلاور شاپ سے بچوں کے لیے پھول بھی لیے تھے۔ شیلے تو اسے نہیں ملے گی، لیکن شیلے جیسی بہت سی بچیاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں۔ میں علاج شروع کروانا چاہتی ہوں۔ بچوں سے ملنے کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس آئی تھی۔ ڈاکٹر خوش تھا اور حیران بھی۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ کس چیز نے تمہارے ارادے کو اچانک سے بدل دیا؟ بندہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، فطرت سے مجبور ہو کر طنز کر ہی جاتا ہے۔ وہ اس کا پرانا رویہ نہیں بھولا تھا۔ بہت ساری ایسی چیزوں نے جن کے احساس سے تو میں واقف ہوں لیکن نام سے نہیں۔ مجھے ایسی بیماری ہوئی ہے جس کی دوا اور علاج دونوں موجود ہیں۔ یہ بھی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ مجھے ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ہمت کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر کی آنکھیں حیرت سے واہ ہوئی تھیں۔ تم نے بہت گہری بات کہہ دی ہے۔ اگر یہ زندگی مجھے اس لیے دی گئی ہے کہ میں اس بیماری سے لڑوں تو میں ضرور لڑوں گی۔ اگر چوائس میرے ہاتھ میں دی گئی ہے کہ میں اس سے ہار جاؤں یا اسے جیت جانے دوں تو میں چوائس میں شکست لینا پسند نہیں کروں گی۔ کل کرسی الٹ کر جانے والی لڑکی آج کرسی پر بیٹھی ہار اور جیت کی باتیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کو اگلی بات کرنے کے لیے الفاظ ترتیب دینے میں وقت لگا تھا۔ تم میں آنے والی تبدیلی حیران کن ہے ہدا۔ اس نے کہکا لگایا۔ تو بھی ٹھیک ہے ڈاکٹر، میں تیار ہوں۔ لیٹس فائٹ بیک۔ چلیں جوابی حملہ کریں۔ اس نے ہاتھ کا مکہ بنایا اور اسے ہوا میں مارا۔ مجھے کمزور مت سمجھیں، میں چاہوں تو پہلے راؤنڈ میں ہی اسے ناک آؤٹ کر سکتی ہوں۔ ویسے کیا مجھے پہننے کے لیے باکسنگ گلوز دیے جائیں گے؟ منہ میں فٹ کرنے کے لیے نکلی دانت وغیرہ وغیرہ۔ ہاتھ سے گول دائرے بنا کر وغیرہ وغیرہ کہا۔ ڈاکٹر کا کہکا بے ساختہ تھا۔ دیے تو نہیں جاتے لیکن تمہارے لیے منگوا لیں گے، اگر تم ان کے لیے برانڈز کی رٹ نہ لگاؤ تو۔ ڈاکٹر بھی اسے انسٹا پر فالو کرتا رہا تھا، یقیناً۔ آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ ان کے ساتھ ٹیسٹ کے لیے آتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں۔ ڈاکٹر نے باقاعدہ آہ بھری تھی۔ ایک عدد موٹی سی بیوی کا شوہر ہوں میں۔ میرے خوابوں میں تو پینی لوپس آیا کرتی تھی، لیکن حقیقت میں مجھے موٹی لوپس مل گئی۔ اس نے بے ساختہ کہکا لگایا تھا اور وہ ہنستی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے ڈاکٹر نے رک کر اسے دیکھا۔ کیا تم ٹریٹمنٹ کے دوران بھی ایسی ہی ہنس سکتی ہو؟ اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سنجیدہ ہوئی تھی۔ کیا ٹریٹمنٹ کے دوران بھی آپ ایسی لطیفے سنا سکتے ہیں؟ ویسے کیا آپ کی موٹی لوپس پیسٹری کوکیز بہت کھاتی ہے؟ وہ میرا سر کھاتی ہے، وہ بھی مکھن لگائے بغیر۔ دیکھو اس لیے تو گنجا ہو گیا ہوں۔ سر جھکا کر اپنا گنجا سر دکھایا بھی۔ اس کی بے ساختہ ہنسی نے بہت سے لوگوں کو اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو چکی تھی، زندگی کے آسمان پر امید کے چراغ جلا کر رکھ دیے تھے۔ مجھے فخر تھا کہ میں آپ کی اکلوتی اولاد رہی ہوں، لیکن اب سوچتی ہوں کہ کاش میرا کوئی اور بہن بھائی بھی ہوتا۔ ماما پاپا دونوں اس کے ساتھ تھے، دونوں بہت خوش تھے کیونکہ وہ خوش اور مطمئن تھی۔ ماں کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنے دل کا ایک خیال ان سے کہہ دیا تھا۔ میرے 10 بچے بھی ہوتے تو تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ ماں کو خیال آیا کہ وہ ان کے تنہا رہ جانے کے خیال پر آبدیدہ ہے۔ کبھی کبھی ہم بہت زیادہ ماڈرن ہو کر ٹھیک نہیں کرتے ماما۔ آپ کو اپنی فٹنس کی فکر تھی، اس لیے مجھے اکلوتا رکھا۔ مجھے بلا شرکت غیر آپ کی محبت پر فخر تھا، اس لیے کبھی بہن بھائی کی ضد نہیں کی۔
دونوں لالچی اور مفاد پرست بنے رہے، ہے نا؟ ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ وہ اس کی بات سمجھ چکی تھی۔ اس کے پاس ماں تھی، باپ تھا، لیکن خون کا کوئی دوسرا رشتہ موجود نہیں تھا۔ اب وہ تنہا ہوئی تھی تو اسے احساس ہوا تھا کہ بہن بھائی یہ دوا اور شفا کی طرح کام کرتے ہیں۔ بیمار کی آتی بیماری اس کے خاندان کے لوگ جھیل جاتے ہیں۔ کوئی سرہانے بیٹھتا ہے، کوئی سامنے، کوئی ٹیشو سے آنسو پونچھ دیتا ہے اور کوئی منہ چوم لیتا ہے۔ تکلیف سے کراتے، راتوں کو روتے، کوئی بیمار کے ساتھ ساتھ کرا رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ میں آپ سے شکایت نہیں کر رہی، میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ شاید ہم نے زندگی کی حقیقی پلاننگ میں گڑبڑ کرنا شروع کر دی ہے۔ ہمیں خود کو بہت زیادہ عقل مند اور ذہین و فطین سمجھنے لگے ہیں، اسی لیے ہم بڑے دکھی ہوتے جا رہے ہیں۔ پلاننگ۔ انہوں نے گہری سانس بھری۔ انسان اور اس کے پلانز کیا ہیں؟ سب دھواں۔ وقت کا لہجہ ماں کے لہجے میں بول رہا تھا، انسان کے الفاظ میں بات کرتا تھا۔ ماما سنیں، ایک دم سے مجھے بچے بہت اچھے لگنے لگے ہیں۔ میرا دل ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ میں انہیں بیمار یا تکلیف میں دیکھتی ہوں تو دل چاہتا ہے کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دوں۔ ایسا پہلے تو نہیں تھا، شاید شیلے نے مجھے بدل دیا ہے۔ ماما نے اس کی پیشانی چومی۔ تمہارا دل معصومیت اور محبت کی طرف کھنچ رہا ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ ہاں شاید۔ اس نے کال کر کے ہیئر ڈریسر کو ہاسپٹل ہی بلوا لیا تھا۔ وہ اپنا سر صاف کروا رہی تھی، بال عطیہ کر رہی تھی۔ ہیئر ڈریسر مرر وغیرہ سیٹ کر رہی تھی کہ وہ واش روم میں آ گئی۔ وہ ایک بار شاید آخری خود کو مکمل دیکھنا چاہتی تھی۔ جتنی خوبصورت وہ تھی اتنے ہی خوبصورت اس کے بال تھے۔ وہ ان پر سالانہ لاکھوں ڈالرز خرچ کرتی تھی، ایڈوانس ٹریٹمنٹ لیتی تھی۔ پاپا کی طرف سے مشرقیت نے اس میں لمبے بالوں کا شوق بیدار رکھا تھا۔ اس نے جب کبھی انہیں سٹائل دیا تھا یہی کوشش کی تھی کہ ان کی لمبائی کم نہ ہو۔ وہ حقیقی معنوں میں ان لڑکیوں میں سے تھی جو گردن کٹے لیکن بال نہ کٹے کے زمرے میں آتی تھی۔ عورت مشرق کی ہو یا مغرب کی، ماڈرن ہو یا سادہ طبیعت، اس کے حسن کی تکمیل بالوں سے ہوتی ہے۔ وہ خود سے اتنا پیار نہیں کرتی تھی جتنا اپنے بالوں سے کرتی تھی۔ اور اب اس نے ہتھیلی سے اپنی نم آنکھیں سختی سے رگڑی۔ کیا ہر چیز کو ختم ہونے میں بس ایک لمحہ ہی لگتا ہے؟ بس ہر چیز فانی ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ منہ پر پانی کی چھینٹیں مار کر وہ باہر نکلی۔ چیئر سیٹ ہو چکی تھی، سامنے گول مرر رکھا تھا۔ وہ بیٹھی تو اس کے گرد سفید ایپرن لپیٹ دیا گیا۔ ڈریسر نے اس کے بالوں کو سمیٹ کر اپنے ایک ہاتھ کی مٹھی میں مقید کیا تو اس نے ایسی گہری آہ بھری کہ کائنات کی ہر شے ایک لمحے کے لیے اداس ہو گئی۔ اس نے ہدا کی ان کہی سب باتیں سمجھ لیں کہ جب آپ زندگی کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے پریشان ہو کر بد دل ہو جائیں تو اس وقت بس اتنا سوچ لیں کہ دنیا میں کہیں کوئی اپنی زندگی کے لیے ہی پریشان ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ چھوٹے بڑے مسائل کی جنگ لڑ رہے ہوں، لیکن وہ تو زندگی کی ہی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس جنگ میں ایک ایک کر کے وہ اپنی سب قیمتی، پیاری، دلاری چیزوں سے ہاتھ دھوتا جا رہا ہے۔ جب آپ اس لیے پریشان ہو کہ آپ بھدے ہیں، موٹے یا ناٹے ہیں، آپ انٹری ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہو سکے، اچھی جاب نہیں حاصل کر سکے، اچھے کپڑوں، جوتوں اور لگژری سے محروم ہیں، غربت کی چکی میں پستے پستے تھک کر چور ہو چکے ہیں، اس وقت اس شخص کے بارے میں ضرور سوچ لیجئے گا
جو اپنی سب سے قیمتی شے زندگی سے ہی ہاتھ دھونے جا رہا ہے۔ دیکھیں کہ نیلگوں آسمان کیسا پیارا ہے اور گھاس کیسی سرسبز ہے۔ یہ سب کتنا خوبصورت ہے۔ سوچیں کہ آپ کس قدر خوش قسمت ہے کہ سانس لے رہے ہیں۔ شکر گزار ہوں کہ آپ معمولی یا حل طلب مسائل کا شکار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دن مشکل رہا ہو، آپ کی نیند اچھی نہ رہی ہو، آپ کا ہیئر کٹ خراب ہو چکا ہو، آپ موٹی ہوں اور آپ کا پیٹ نکلا ہوا ہو۔ ان فضولیات میں نہ پڑیں۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ ان چیزوں کے بارے میں آپ تب نہیں سوچیں گے جب نوبت زندگی پر آ جائے گی۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کام کی ذاتی پر شکایتیں کرتے ہیں۔ شکر گزار ہوں کہ آپ کا جسم اس قابل ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ اپنی تندرستی کی قدر کریں۔ زندگی جسمانی خوبصورتی سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ یہ روحانی بیداری کا نام ہے۔ اس پر بھی توجہ دیں۔ ہر اس پل میں شکر گزار ہوں جو تکلیف سے مبرہ گزر رہا ہے، حتیٰ کہ ان دنوں میں بھی جب آپ فلو، بخار یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں جو جان لیوا نہیں۔ شکر گزار ہوں، شکر گزار ہوں، اور بس شکر گزار ہوں۔ ہولی بوچر کے خط سے۔ نیکسٹ آرٹیکل۔ الحمدللہ، میں کینسر کی جنگ جیتنے کے لیے تیار ہوں۔ جس دن وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی تھی، اسی دن اس نے اپنی بیماری کی خبر کو آفیشل کر دیا تھا۔ خبر پھر سے جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی۔ جو لڑکی پیرس فیشن ویک کو کور کرتی رہی تھی، وہ لڑکی اب ہاسپٹل کے بیڈ پر ہوگی۔ اس تصور نے کچھ لوگوں کو دہلا کر رکھ دیا تھا، اور کچھ کو ظاہر ہے سکون نصیب ہوا تھا۔ اس کی شہرت نے لاتعداد لوگوں کو اس کا دشمن بنا دیا تھا۔ وہی دشمن اب وقت کے بدلنے پر خوش تھے۔ اس کے گرد کسی بیماری کے شکنجے سے نالا نہیں تھے۔ نیوز چینل، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا کے کرتا دھرتا اس سے ملنا چاہتے تھے، انٹرویو کرنا چاہتے تھے، اسے لائیو لے جانا چاہتے تھے، کور پر لانا چاہتے تھے۔ کینسر کے لیے کام کرنے والے ادارے اور NGOs اسے کچھ تعمیری مقاصد کے لیے ایکٹیو کرنا چاہتی تھی۔ ولاگرز اس کے ہاسپٹل آنا چاہتے تھے، اس کی ٹریٹمنٹ کو ریکارڈ کرنا چاہتے تھے۔ کچھ اس کی بیماری کو ریئلٹی شو بنانا چاہتے تھے۔ وہ 24 گھنٹے کیمرے کو اس کے ساتھ رکھنا چاہتے تھے۔ اب ہر چیز بکنے لگی تھی۔ اب ہر چیز کی قیمت لگنے لگی تھی، کینسر کی بھی۔ چند NGOs کے علاوہ باقی سب صرف اپنے بزنس اور فائدے کے لیے آفرز کر رہے تھے۔ وہ اس بدلتی دنیا کے رنگوں کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ زمانہ قدیم میں جو پتھر کوڑیوں کو پڑا کرتے تھے، زمانہ جدید میں بھی ویسے ہی کچھ پتھر موجود تھے۔ یہ لالچ کے پتھر ہیں، اور یہ زندہ جسموں میں مردہ دلوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ آپ اپنے احساسات، کیفیت، تکلیف اور جو کچھ بھی آپ محسوس کرتی ہیں وہ ہمارے لیے لکھ سکتی ہیں۔ NGO کا نمائندہ اس سے پوچھ رہا تھا، کس لیے؟ کوئی اپنی بیماری یا تکلیف کو یادگار کیوں بنائے گا؟ یہ ٹھیک ہے کہ میں سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو رہی ہوں، لیکن اب میری دلچسپی ان سب چیزوں میں صفر ہو چکی ہے۔ میں زندگی کا ایک ایک لمحہ جینا چاہتی ہوں، تصویریں کھینچ کھینچ کر پوسٹ کرنے میں ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ آپ سمجھی نہیں مسعودہ، ہماری NGO نان پروفٹ ادارہ ہے۔ ہمیں شہرت چاہیے، نہ بزنس۔ دنیا میں لاتعداد لوگ اس بیماری سے لڑ رہے ہیں۔ اس بیماری کے لیے دوا اور دعا سے زیادہ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہے امید۔ ایسی امید جو یہ یقین دلائے کہ بیماری بڑی نہیں ہوتی، انسان کی ہمت اور طاقت بڑی ہوتی ہے۔ امید اس بہادری کا نام ہے جو کینسر کو معمولی اور کوشش کو غیر معمولی بناتی ہے۔ ہمیں یہ بہادری انہیں دینی ہے۔ میرے کیس میں تو امید نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ ہر کیس میں امید ہوتی ہے، اور یقین بھی۔ ہم اتنی زیادہ سائنس کی زبانیں سیکھ چکے ہیں کہ موضوع کی زبان بھول چکے ہیں۔ وہ چونکی تھی۔ تو آپ موضوع پر یقین رکھتے ہیں؟
آپ ٹریٹمنٹ نہیں کروانا چاہتی تھیں، اب کروا رہی ہیں، کیا یہ معجزہ نہیں؟ کیا آپ خدائی اشارے یا خدائی پیغام پر علاج پر رضامند نہیں ہوئی؟ وہ حیران پریشان این جی او کے نمائندے کی شکل دیکھ رہی تھی۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ کیا ہماری اس دنیا کا ہر منظر خدا کی نشانیوں اور پیغاموں سے بھرا ہوا نہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں، ایسا ہی ہے، اس نے اقرار کیا۔ اس کے سامنے فرشتہ موجود تھا، اس کے ساتھ فرشتے موجود تھے، ان کے ہاتھوں میں اس کے بھلائی کے پیغام تھے۔ وہ اسے فلاح کی طرف پیش قدمی پر اکساتے تھے، وہ اسے امید کے جام بھر بھر کر پلاتے تھے۔ اس سے بڑھ کر کیا نشانی ہو سکتی تھی؟ ہولی بوچر 27 سالہ آسٹریلین لڑکی ہے۔ میں اس کے لیے تھی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ایسے لوگ کبھی نہیں مرتے۔ اس کے ایک خط نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل کر رکھ دی ہیں۔ اس کے لفظوں نے زندگی کے مشکل کلیے آسانی سے سمجھا دیے ہیں۔ اس کے خط کا اثر سب سے زیادہ نوجوانوں نے لیا ہے۔ وہ مادی زندگی سے نکل کر حقیقی زندگی کی طرف بڑھنے لگے ہیں۔ مردہ دلوں کو زندگی کی موجودگی کا احساس دلانے نا، یہ بھی زندگی دینے کے برابر ہوتا ہے مسعودہ۔ اگر میں مر گئی تو لوگ نا امید ہو جائیں گے۔ وہ خوفزدہ تھی۔ زندگی کے ساتھ کبھی اگر نہیں لگتا۔ پیدا ہونے والا کبھی یہ نہیں کہہ سکتا اگر میں پیدا ہو گیا، اگر مجھے زندگی عطا کر دی گئی۔ زندگی پہلا معجزہ ہے جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ پیدا ہو چکا ہے، اسے کوئی قیمت نہیں چکانی پڑتی۔ زندگی موجود رہتی ہے، وہ آگے شفٹ ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ چیز زیادہ اپسیٹ نہیں کرتی کہ ہم مر جائیں گے۔ ہم تو اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم دنیا چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہم اس دنیا کو آخری یقین سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، آخری منزل اور سب سے بہترین جگہ۔ دکھائی دینے والی چیزیں حقیقت لگتی ہیں، اس لیے ہمیں دکھائی نہ دینے والی دنیا غیر حقیقی لگتی ہے یا پھر مشکوک۔ اور اس لیے اندیکھی دنیا، اندیکھے معجزے، اندیکھا یقین، یہ سب ہمیں کس سے کہانیاں لگتے ہیں۔ ان میں کوئی کشش نہیں ہمارے لیے۔ ویسے بھی انسان شک کرنے میں جلدی اور یقین کرنے میں ذرا دیر کر دیتا ہے۔ مشکلیں زندگی کا نصیب ہیں تو آسانیاں اس زندگی کی منزل۔ ہمیں لوگوں کو ان کی منزلیں دکھانی ہیں، انجام نہیں۔ انجام؟ اس نے ایسا پہلے کیوں نہیں سوچا تھا؟ وہ کس دنیا میں رہتی رہی تھی؟ کیا آپ سمجھ گئی؟ وہ بیچارہ کافی دیر سے بول رہا تھا۔ کچھ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کچھ دیر پہلے کہی باتوں میں صرف یہ بات شامل کرنا چاہوں گا کہ ہمیں صرف زندگی کی بات کرنی ہے، جو اتنی طاقتور ہے کہ یہ کائنات کی ہر شے کو متوجہ کر لیتی ہے۔ زندگی یہ کائنات کے رب کو متوجہ کر چکی ہے، فرشتے نے کہا۔ خدا دلچسپی سے سن رہی تھی دونوں کو کہ کیا وہ بھی آسمان سے بھیجا کا کوئی فرشتہ ہے، یا اب ہر انسان فرشتوں کی زبان میں بات کرے گا، ہر شے خدائی اشارہ ہوگی، ہر پھول امید بھری خوشبو دے گا، ہر کرن یقین بنے گی۔ کیا کائنات کی ہر شے ایسے ہی کام کرتی ہے؟ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ وہ انسان ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ کائنات میں سب سے زیادہ اہم ہے؟ ایسے کیسے؟ اس لیے کہ دنیا میں کوئی شے انسان سے زیادہ قیمتی نہیں۔ انسان ایسا ہی خاص الخاص ہے تو وہ عام کیوں بنتا ہے؟ موت امید کے دروازے بند نہیں کر سکتی مسعودہ۔ ہمیں لوگوں کو یہی تو سکھانا ہے کہ زندگی لمبی مدت کا نہیں، ہر لمحے میں زندگی جینے کا نام ہے۔ کوئی بیماری لا علاج نہیں ہوتی، ہر درد کی دوا ہے، ہر دوا میں شفا ہے، اور یہ شفا انسان کے اپنے اندر موجود ہے۔ اسے اس شفا کو ڈھونڈ نکالنا ہے۔
بیماری انسان کو تنہا کر دیتی ہے، ہمیں اسے اس تنہائی سے نکالنا ہے، اسے واپس زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ کینسر کا صرف نام ہی بیمار کو مرجھا کر رکھ دیتا ہے، وہ اپنے سینے پر پہاڑ سا بوجھ محسوس کرتا ہے۔ ہمیں اس بوجھ کو کم کرنا ہے۔ اس کی آنکھیں ٹٹپا گئیں۔ کیا آپ ہمارے لیے لکھیں گی؟ کیا دوسرے انسانوں کے لیے امید بنے گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ یکٹک اس کی پشت کے پیچھے کھڑے اپنے فرشتے کو دیکھ رہی تھی۔ اس دنیا کو اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ امید ہے، فرشتہ کہہ رہا تھا۔ ہوا، پانی، خوراک، سانس سے بھی زیادہ۔ بے یقینی کی اس دنیا کو مایوسی کے گرداب سے نکالنے کی سخت ضرورت ہے۔ ڈپریشن، مایوسی، ناتمام خوشیاں، بے قراریاں، تکلیفیں، غم، بیماریاں، سب امید کی ضرورت مند ہے۔ دنیا بھر کے مفکروں، قلمکاروں، اسکالرز کو چاہیے کہ وہ اپنے سب کام چھوڑ چھاڑ کر صرف امید بانٹنے میں لگ جائیں۔ ماؤں کو چاہیے کہ وہ صرف امید بھری لوریاں گائیں، اس وقت بھی جب ان کے بچے گود سے نکل کر اپنے بچوں کو گود میں کھلانے لگے۔ لکھنے والے صرف امید لکھیں، گانے والے صرف اسے گائیں۔ دنیا کے ہر رنگ کو امید کے رنگ میں لپیٹ دیا جانا چاہیے۔ اس دنیا کے ہر انسان کو اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ صرف امید ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں لکھوں گی، وہ کہہ رہی تھی۔ فرشتے کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، وہ واقعی میں مسکرا رہا تھا۔